اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، ہم نے آیت نمبر 220 ہم نے کی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، اور دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہم کو یہاں پر بتائے جس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اور اس آیت میں ایسا لگ رہا ہے کہ اختلاف جو تھا وہ یہ تھا کہ یتیموں کا پیسہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے۔ اور یہ خاص کر کے کون کرتا ہے؟ جو ہمارے آپس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے اب بھائی بہنوں کے بچے ہوتے ہیں، ماموں چاچا تایا، ان کے پاس رہنا پڑتا ہے، ان لوگوں کو وہ رکھ لیتے ہیں کہ چلو ہم ان کی کفالت کرتے ہیں، ہم ان کو رکھ لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کا جو مال ہوتا ہے، ان کا جو پیسہ ہوتا ہے، ان کے ماں باپ نے جو بزنس چھوڑا ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ جاتا ہے، اگر کسی کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آیت فرماتے ہیں کہ تم ان کو ملا سکتے ہو، یعنی ان کا بزنس اپنے بزنس میں ملا سکتے ہو، ان کا پیسہ اپنے پیسے میں ملا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ جانتے ہیں کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فساد مچانے والا ہے۔ یعنی بہت خیال سے ہم کو ان کا پیسہ احتیاط سے اگر ہم ملا بھی لیں، کیونکہ الگ الگ رکھنا، الگ الگ سنبھالنا مشکل بھی ہو جائے، تو ہم کو بہت ایمانداری سے، اللہ نہ کرے کہ آزمائش ہم پر آئے، لیکن بہت ایمانداری کے ساتھ یہ پیسہ ہم کو رکھنا ہے۔ ان کا ایک حساب کتاب ہونا ہے، تاکہ وہ جیسے ہی بڑے ہو جائیں تو ان کو اس کے حوالے کر دیں۔ جیسے ایک اور آیت میں قرآن میں آتا ہے کہ جب یہ اپنی نوجوانی کی عمر کو پہنچے، جب سمجھدار ہو جائیں، تو ان کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ ان کو ملا لو، لیکن پراپر حساب رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہماری طرف سے، اللہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ سب کو بہتر جانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر کسی کا مال ہڑپ کرنے کی کتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اور اس آیت میں سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کی بھی اصلاح کرو۔ یعنی جیسے انسان اپنے بچوں کو بڑا کرتا ہے نا، جیسے اپنے بچوں کے لیے ہمارے اچھی بری چیز سوچتے ہیں، اس کو اچھا سکھاتے ہیں، اس کو برائی سے روکتے ہیں، اس کو اچھے برے کی سمجھ دیتے ہیں، اس کی ایک گائیڈ لائنز ہم لوگ طے کرتے ہیں، اس کی کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو لکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی یتیموں کے ساتھ بھی کرو۔ تو اس پر ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ یتیموں کے ساتھ ہمارے یہاں کیا سلوک ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے صرف یہاں پر یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ دو پوائنٹس جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائے، ایک تو یہ کہ اس کی بہت پیاری پرورش کرو جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو، اور نمبر 2 اس کے مال کو بہت امانت داری سے یوز کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کلیئر کر دیا کہ تم اس کو ملا سکتے ہو اپنے مال کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتے اللہ تعالیٰ، تو اللہ چاہتے ہیں لَأَعْنَتَكُمْ، یعنی تم کو اور مشکل میں ڈال دیتے، یہی کہ اپنا مال ان کے مالوں کے ساتھ نہ ملاؤ اور اس کو الگ رکھو، اس کا الگ حساب کتاب کرو، اور مشکل میں پکڑوا دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی، تم بھی خیال رکھنا، ان اللہ عزیز حکیم۔ پھر آج ایک اور آیت اسٹارٹ ہو رہی ہے، آیت نمبر 221۔ یہ بھی بڑی سمجھنے کی آیت ہے، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اس میں بھی ایک خاص ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا، نہیں تم نکاح کرو، المشرکات، مشرکات عورتوں سے، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک اور ٹاپک ڈسکس ہوا کہ مومن نکاح نہیں کرو مشرک عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں، مشرک بہت سارے مشرک ہیں، عقیدے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ ہمارے یہاں بھی بہت لوگ شرک کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی، لیکن جو خاص ابھی دونوں چیزوں میں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے، اور جو اس وقت ہی ڈسکشن ہو رہی تھی یا آج تک کے لیے بھی ڈسکشن باقی ہے کہ ایک اچھے عقیدے والی عورت سے شادی کرنی ہے، اور آگے بھی آپ کو یہی چیز ملے گی عورت کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہیں گے ابھی اسی آیت میں کہ اچھے مرد سے شادی کرنی ہے، صاف ستھرے ایمان والے مرد سے شادی کرنی ہے جو شرک نہ کرتا۔ تو اگر آپ اس میں اس کیٹیگری کو لے لو کہ ہندو، کرسچنز، یہودی، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب لوگوں سے شادی کرنے کا الاؤ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور میں تو اس میں اس بات کو بھی لیتی ہوں کہ جو آپ کے سامنے مسلمان ہو لیکن وہ بھی بہت شرک کرتا ہو آپ کی نظر میں، تو اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں تم نکاح کرو،
یعنی ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم نکاح نہیں کرو مشرکوں سے. اس کی بھی ایک آگے پوری بات ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. ولا ولا ولامۃ المؤمنہ، یعنی ایک لونڈی، غلام، لونڈی، مومن بہتر ہے. یعنی اگر کوئی غریب عورت، کوئی نوکرانی، وہ لونڈی، وہ مومن ہو، وہ بہتر ہے من مشرکہ. مشرک سے وہ بہتر ہے. یعنی کوئی ایمان والی عورت جس کا عقیدہ بہت صحیح ہو، جو مسلمان ہو، فرما بردار ہو اللہ کی، وہ بہتر ہے اس امیر عورت سے یا اس ویل اسٹیبلش عورت سے جو مشرکہ ہو. یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور چاہے کہ وہ پسند ہو تم کو. یعنی آپ پسند بھی، ایک اس میں بہت سارے پوائنٹس کھلتے ہیں اگر آپ دیکھو تو، کہ آپ پسند بھی کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن عقیدہ چیک کر لو کہ وہ صحیح عقیدے پر ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آج کل بہت لبرزم ہو گیا ہے نا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو یہودی سے بھی شادی کرتا ہوں، ہندو سے بھی کی ہے میں نے، کرسچن سے بھی کی، اور ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے کہ وہ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، وہ اپنے دین پر ہے، میں اپنے دین پر ہوں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ایک گھر میں رہ کر آپ یہ چیزیں کرو. آگے آئے گا، ابھی آپ اس کو پورا ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کہ ایک گھر میں رہ کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ دو ایک الگ الگ دین پر ہو، آپ کے گھر میں اتنا کھلے عام شرک بھی ہو رہا ہو، اور پھر بھی آپ کہو کہ وہ اس کا دین ہے تو یہ اس کا دین ہے. کیونکہ دیکھو گھر بھی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، ایک شادی ایک انسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کے بچے ہوتے ہیں، ان کو پالنا ہوتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تو آپ کس لحاظ سے تربیت کرو گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت اچھا اوپینین دیا، ایک بہت اچھا حکم دیا کہ آپ اپنے جیسے لوگوں میں، یعنی عقیدہ جس کا صحیح ہو، جو شرک نہ کرتا ہو، اس سے آپ شادی کرو. بیکاز نکاح از این انسٹیٹیوٹ. نکاح ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک پورا آپ بچے بڑے کرتے ہو، وہ بچہ معاشرے میں جاتا ہے. جتنا اچھا بچہ آپ بڑا کرو گے انشاءاللہ، وہی پیارا بچہ معاشرے کو جا کر بہت کچھ دے سکتا ہے. اور ایک گندا بچہ، ایک مشرک بچہ، ایک بہت پرابلم والی میرج کا بچہ معاشرے کو گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طلاق کا آپشن رکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے. یعنی مشرک جو عورت ہو اس سے پھر ایک مومن لونڈی بہتر ہے، اور چاہے کہ تمہیں وہ مشرک عورت پسند ہو. اب دیکھیں مومن لونڈی سے بھی نکاح ہوگا، نکاح کی بات ہو رہی ہے نا، پورا نکاح کا ٹاپک ہے. ہمارے ہاں جو ایک بہت گندا ٹاپک ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو نان مسلم عورتیں ہوتی تھیں ان کو یہ بغیر نکاح کے بھی صحابہ کرام بھی استغفر اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی استغفر اللہ، اتنا گھٹیا اور نیچ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ریلیشن کر لیتے تھے. اور اتنی خراب حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی چادر پہن کے نکلے تو مطلب نکاح کیا ہے، اور چادر پہن کے نہ نکلے تو مطلب نکاح نہیں کیا، ایسی باڈی ریلیشن کیا ہے. استغفر اللہ. یعنی اتنی گندی باتیں، اتنی گندی باتیں ہمارے اتنے پیارے نبی کے بارے میں. شرم نہیں آتی اور ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تو مشرک عورت سے نکاح کرنا ہی منع کر رہے ہیں، تو باڈی ریلیشن کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ جن سے آپ جنگ کرتے ہو اور جو جنگ میں پکڑی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ مشرک عورتیں ہوں گی نا. تو کیا مسلمان کو اتنا گندا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور عورت کو اتنی گری ہوئی چیز بنایا ہے کہ جو چاہے اس سے باڈی ریلیشن کر لے؟ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمان اس سے باڈی ریلیشن کر لے، تو پھر آج کا جو نان مسلم طبقہ ہے وہ قیدیوں میں جب مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کیا وہ بھی صحیح ہے؟ اگر آپ کے بک میں آپ کہہ رہے ہو یہ لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ، ہم تو بک کو ہی نہیں مانتے وہ والی، اور اگر یہ لکھا ہوا ہے تو آج کوئی مسلمان قیدی سے کوئی برا سلوک کرے، کوئی باڈی ریلیشن کر لے، تو کیا وہ بھی سزا کے طور پر جائز ہے؟ اور سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو رکھا. سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے ساتھ یہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ دشمن کی عورت ہے تو اس کے ساتھ تم باڈی ریلیشن کر لو. استغفر اللہ. یہ اتنی گندی اسلام کو پورٹرے کرنے کی کتنی بڑی سزا ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں
کہ اتنی آپ نے گندی باتیں اسلام کے نام کے ساتھ منسوب کی، اور اتنے پیارے نبی کے نام کے ساتھ منسوب اتنی گھٹیا باتیں کی کہ ان کے پاس بس اتنا ہی ٹائم ہوتا تھا کہ ہر وقت بس دائیں ہاتھ کی ملکت سے باڈی ریلیشن رکھتے تھے. اور یہی ساری بادشاہت میں اور جہاں جہاں بھی بادشاہت ہے یہی تو بتاتے ہیں کہ آپ کنیزوں سے جب چاہو باڈی ریلیشن کرو. یہ سوٹ کرتی ہے اسلام پر یہ بات، اور کہیں قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں مشرک عورت سے نکاح بھی نہ کرو، تو اس سے باڈی ریلیشن تو دور کی بات ہے. اور اللہ بتاتے ہیں یہاں پر کہ لونڈی بہتر ہے کہ اس سے تم نکاح کر لو اگر اس کا عقیدہ اچھا ہو. تو لونڈی کو بھی بغیر نکاح کے یوز نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے عورت کو اول تو ایسی گھٹیا چیز بنایا ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی یوز کر سکیں. ایک زہار پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فائن دی اس آدمی کو جس نے اپنی عورت کو صرف زہار کر دیا کہ تم میری ماں کے برابر ہو. اللہ نے فرمایا تمہاری سزا ہے کہ اب چھونے سے پہلے تم فائن دو گے. تو یہ اللہ نے کر دیا. تو آپ سوچو کہ کیا اللہ تعالیٰ استغفر اللہ بولتے ہوئے اتنی شرم آتی ہے. اتنا گندا دین کو پورٹری کیا، اور آج اسی بات کا مذاق نان مسلمز اور دوسری کتابیں اڑاتی ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے. کیونکہ آپ نے تو بس یہ بات مجھے آپ کو یہاں پر ڈسکس کرنی تھی خاص، کہ مرنے سے پہلے کم از کم ہم بتا دیں کہ ہم اتنی گندی باتوں کے بیچ میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. ہم بالکل نہیں مانتے کہ اسلام میں ایسا کوئی رول تھا، نہ ہی ہم مانتے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حرکت کی، نہ ہی اور کوئی بھی صحابہ کرام یا کوئی بھی ایسی چیز کر سکتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں. اللہ کا حکم بھی ایسا نہیں آ سکتا، وہ تو کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے پاس اللہ کا حکم بھی کوئی ایسا گندا حکم آ ہی نہیں سکتا. خدا کے لیے دین کو اتنا گندا اپنے کیا بولنا چاہیے کہ اپنی عیاشیوں کے لیے مت کرے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے تمہیں اچھی بھی لگے، تو اس پر ہم نے 2-3 پوائنٹس لیے کہ اچھی بھی لگ بھی سکتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس میں بے حیائی نہیں ہوگی کہ بھئی آپ نے گھوم بھی رہے ہیں ساتھ بغیر کسی کو، چپکے بھی مل رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بے حیائی کا پارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا. اس پر اور بھی ایک مجھے بات کرنی تھی آپ کو کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زانی جس نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہو نا، اس کے لیے اب زانی مرد ہی چاہیے کہ وہ شادی کرے. یعنی ایک تو بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس نے معافی مانگ لی ہو، جو صحیح ہو گیا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی زنا والا مرد ہو نا تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے کوئی پاک باز عورت اب اس کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے. یعنی وہ اتنا گندا شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زانی کو اتنا گندا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ان کو 100 کوڑے لگاؤ زانی کو. تو آپ سوچو کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ خود زنا کا آرڈر دیں گے. استغفر اللہ. تو یہ باتیں ڈسکس کرنی تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی بات عورتوں کے لیے بھی آ رہی ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہیں تم نکاح کرو المشرکین، نہیں تم نکاح کرو مشرکین مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئے، وَلَعَبْدٌ اور ایک غلام مومن، خیر بہتر ہے من مشرک مرد سے، مشرک مرد سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، اور آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور چاہے کہ وہ تمہیں پسند ہو. یعنی عورت بھی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے. یہ ضرور بتانا چاہیے ہم کو لوگوں کو. دیکھیں بے حیائی کی حرکتیں نہ کریں. اگر کوئی پسند ہے تو آپ اپنے گھر میں بتا سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت تو دیکھیں کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہو رہی تھی، سوری بیچ میں تھوڑی ڈسٹورشن ہو گئی تھی، کہ یہاں پر کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی سوری کہ دیکھیں عورت بھی اگر گھر میں آ کے یہ بتا دے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اس کو کوئی پسند ہے، وہ بے حیائی کی حرکتیں نہ کریں کہ چپ کر ملنا اور چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ سب حرکتیں نہیں ہوں. بہت ہی میچور وے میں ایمان کے ساتھ اپنے اندر حیا ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور ایمانداری کے ساتھ آپ اپنے گھر میں آ کے بتا دو کہ یہ آپ کو پسند ہے، یا یہ چیزیں لڑکا بھی بتا دے، لڑکی بھی بتا دے. اور گھر والوں کو بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی دیکھیں ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ کوئی بہت
ایسی بات ہم نے بنا لی ہے کہ پسند ہی کیسی کی. آج کل تو چلیں پھر بھی بہت ماحول بہتر ہو گیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، ماں باپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، اس لیے بچے بھی آ کے گھر میں آسانی سے بتا دیتے ہیں. ہاں بچوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی چیز کے لیے ماں باپ منع کر رہے ہیں، اور ماں باپ کو بھی ایگو میں آ کے منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ شاید یہ دیکھتے ہوں کہ یار فیملی اس قابل نہیں ہے، چاہے وہ لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، یا وہ بندہ اس قابل نہیں ہے یا بندی اس قابل نہیں ہے. کیونکہ ماں باپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں چل سکتا ہے ریلیشن شپ، یا یہ نہیں دونوں فیملیاں ایڈجسٹ کر سکتی ہیں، نہیں دونوں کپل دونوں میاں بیوی آپس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لڑکا لڑکی سوری. تو یہ وہ لڑکوں کو بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ماں باپ ایکسپیرینس اگر کچھ سمجھا رہے ہیں تو آپ کو اس کو سمجھنا بھی چاہیے. لیکن یہ معاملہ بہت ہی اچھے طریقے سے حل ہونا چاہیے، نہ کسی کو بھاگنا پڑے، نہ کوئی بھاگ کے شادیاں کریں، وہ بھی زندگیاں برباد ہی ہوتی ہیں، اور نہ کوئی پھر بے حیاؤں کی حرکتوں پر اتر آئے. یہ سب بہت ہی سمجھداری سے اس معاملے کو لے کر چلنا چاہیے. اور دیکھیں اللہ بھی کلیئر آیتوں میں بتا رہے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ آیتوں میں غور و فکر کریں. غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی آیت کی ایک ایک بات کی ہمیں سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آیتوں کو ایکسپلین کیا ہے وہ ہمیں سمجھ آتے ہیں، اور اس سے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورت کو بھی بتایا کہ اگر عورت بھی پسند کرتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ اجازت دے رہے ہیں. اور اللہ سے زیادہ براڈ مائنڈڈ کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ اصول کسی کو نہیں پتہ. اس لیے ماں باپ یہ نہیں سوچے کہ اگر لڑکا اپنی پسند سے کر رہا ہے اور لڑکی اپنے پسند سے کر رہے تو یہ تو بہت ہی بے شرمی کی بات ہے. یہ کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو اجازت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا فیصلہ بھی لڑکا اور لڑکی پر چھوڑا. ولیوں کو صرف اتنا بتایا کہ اس کو آپ سمجھائیں سب کے سامنے رہتے ہوئے، کیونکہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے نکاح، اور وہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو سب کو وہ مشورے بھی لیں جو لڑکا اور لڑکی ہیں، لیکن فیصلہ اس کا اپنا ہوگا. اور آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جب عدت میں ہوتی ہے عورت، اس کے بعد بھی اس کو شادی کی فیصلہ دیا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. اور یہاں پر بھی اللہ نے بتایا ہے کہ عورت بھی کسی کو پسند کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، بس ایمان کا خیال رکھنا ہے. اس لیے دیکھیں شادی میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اسٹیٹس، پڑھائی لکھائی، ظاہر ہے وہ بھی سب اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، اور سب کو اپنی مرضی کے اسپاؤس چوز کرنے کا پورا حق ہے. ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈنے کا حق ہے جو ماں باپ ڈھونڈتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں بچوں کو کچھ پسند آ جائے، بچے پہلے سے پسند کرتے ہوں، تو ان کی مرضی کو فوقیت دینی چاہیے، یہ اللہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے معیار یہ ہیں تو اللہ ہم کو سب سے بڑا معیار بتا رہے ہیں کہ ایک تو خود بھی نیک ہو. اول تو ہم خود ہی اتنے ہمارا عقیدہ ہی اتنا اچھا نہیں ہوتا، ہم ایمانداری اتنے نہیں ہوتے، ہم ایمان والے ہی اتنے نہیں ہوتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیشن شپ میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ دونوں کے عقیدے بہت اسٹرانگ ہوں، دونوں بہت ہی اللہ نے جو عقیدے دیے ہیں اس پر چلنے والے ہوں. اگر ایک بندہ ہے تو دوسرا بھی ویسا ہی ہو، تاکہ زندگی بہت اچھی چل سکے، تاکہ بچوں کو بھی آپ ایک مل جل کر ایک بہت ہی اچھی تربیت دے سکو، اور ان کو ایک بہت اچھا بچہ بنا سکو، تاکہ وہ اسلام کی بھی خدمت کریں اور معاشرے کی بھی خدمت کریں. یہ جو اللہ کی طرف سے ایک گول ہے نا، وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں ایکسپلین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ بتاتے ہیں اولئک، یہی لوگ یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں تم کو طرف آگ کے، یعنی جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو مشرک ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو فادر جن کے جو چرچ میں جاتے ہیں، جو یہودی ہیں، یا جو مسلمان بھی ہیں. میں تو یہ بھی کہوں گی کہ وہ اتنے مشرک ہیں کہ وہ آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں. بھئی ظاہری بات ہے، اب جب آپ ان کے ساتھ رہو گے یہ سب چیزیں ساتھ ہی چلیں گی، اور بچے بھی سب ملا جلا کر رکھیں گے، تو سب آگ کی طرف ہی بلانا ہے نا. اول تو اس میں اگر آپ یہ ٹاپک لے آؤ کہ ہم خود گندے اور ہم بھی آگ کی طرف ہی جا رہے ہیں، تو چلو آگ والے کو اسپائس بنا لو، تو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اچھا ہے، کوئی سمجھدار ہے، کوئی پکا ایمان والا ہے، جس کا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہے، تو وہ اپنے لیے لائف پارٹنر بھی وہ چنے جو اس کے جیسا ہی ہو، ورنہ اپنے گھر میں آگ لانے والی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہنم کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں. اور اس سے اور کیا پتہ چلا کہ جو بھی شرک کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا اس کے علاوہ ہو، وہ آگ کی طرف اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے.
اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی وعید دے رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا. واللہ، اور اللہ یدعو، وہ بلاتے ہیں تم کو الی الجنہ، طرف مغفرت، طرف جنت کے، والمغفرہ، اور مغفرت کے، بِإِذْنِهِ، اس اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ تمہیں جنت کی اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. یعنی اللہ تم کو یہ بول رہے ہیں کہ اگر تمہارا لائف پارٹنر اچھا ہوگا، سب سے پہلے تو اللہ انسان کو یہ بول رہے ہیں نا کہ تم خود اچھے بن جاؤ، پھر لائف پارٹنر اچھا ہوگا تو تمہیں جنت بھی ملے گی اور تمہیں مغفرت بھی ملے گی اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے کر دے کہ ہم کو جنت بھی ملے اور ہم کو مغفرت بھی ملے. اللہ تعالیٰ بہت پیارا مہینہ ہے، اس میں بھی ہم خاص آپ سے اپنے لیے مغفرت کی بہت دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم بہت گندے ہیں، ہم کو پیور کر دیجئے، ہم کو صاف ستھرا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو بہت پیور کر دیجئے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ہم شرک کر رہے ہیں، جہاں جہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی سمجھ دے دیجئے. اور جنت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں میں کر دیجئے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور وہ بیان کرتے ہیں آیاتی، وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آیتیں اس اللہ کی، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، شاید کہ وہ یتذکرون، وہ غور و فکر کریں، وہ سمجھداری سے کام لیں، وہ اس پر اپنا پورا سمجھ لگائیں. اور ایک اور میننگ کیا ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت خوبصورت آیت تھی، اس کو سمجھیے گا، اس کو دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.